قرآن سے علی کا اختیار سنانا۔ اللہ اپنے قرآن میں علی کا اختیار سنا۔ آواز قدرت لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا۔ خدا نے آیت کے پہلے حصے سے انکار کیا کہ کوئی بھی شفاعت کا حق نہیں رکھتا۔ جتنے بھی توحید پرست ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی مدد کے قائل نہیں، جو کہتے ہیں کہ بخشش صرف اللہ ہی کرے گا، یا علی مدد نہیں، پنجتن پاک مدد نہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں، وہ آیت کا اتنا ہی ٹکڑا پڑھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا۔ میرا محترم مجمع، آیت یہاں رکی نہیں، آیت آگے چلی، الا من، سوائے اس من کے، جو کام شناس لوگ بیٹھے، الا سوائے من، اس من کے، اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے اپنے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن ہاں ایک ہے، وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا، اور اللہ نے اسے عہد دیا ہوا کہ قیامت والے دن صرف میں ہی شفاعت نہیں کروں گا، اگر تو بھی اپنے لے کے آئے گا تو جنت میں تیری سفارش بھی چلاؤں، میں تیری شفاعت بھی چلاؤں۔ ہمارا کسی مذہب سے، کسی فرقے سے کوئی ذاتی جنگ یا کوئی ذاتی لڑائی تو ہے ہی نہیں، نہ ہم نے دنیا کے پیروں کے ساتھ کبھی اپنے پیر کا تقابل کیا، نہ کہ دنیا کے رہبروں کے ساتھ ہم نے اپنے رہبروں کا مقابلہ کیا، بنتا ہی نہیں ہے، جچتا ہی نہیں ہے، سچتا ہی نہیں ہے۔ صحابی کا آل سے کیا مقابلہ ہے؟ صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا تو نہیں سکتا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا تو نہیں سکتا۔ صحابی سورہ بقرہ یاد کر سکتا ہے، لیکن گھوڑے کی زین میں بیٹھ کے قرآن تو ختم نہیں کر سکتا۔ اب اگر مجمع چپ ہے تو اگلی صدر میں سب سے بڑی کہنے لگاؤ، صحابی عرش میں بھی بیٹھا ہو رضی اللہ ہوتا ہے، حسین فرش میں بھی بیٹھا ہو علیہ السلام ہو۔ صحابی کا حال سے کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابی کی عزت اور ہے، آل محمد کی عزت اور انتہائی محبت آپ نے کی ہے سرکار۔ اگلا میں جملہ کہوں، صحابی کی عزت ہے، اطاعت نہیں۔ صحابی کی عزت آپ کر سکتے ہیں۔ آج بندے جو صحابہ کے نام پہ چندے مانگتے ہیں اور پھر انہی صحابہ کے نام پہ بندے مارتے ہیں، وہی بندے کہتے کہ جی یہ فلاں بندہ صحابی کی عزت نہیں کرتا، فلاں صحابہ کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب ہو کے یہ ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، جو بندے یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ صرف اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اعتراض اپنے بچوں کے ذہنوں میں نہ ڈالو کہ جو صحابہ کو نہ ماننے وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی اور ان بچوں نے کبھی زندگی میں کتاب پڑھ لی تو وہ تم سے آ کے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب ان صحابہ کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھئی ہر صحابی تو دوسرے صحابی کا قائل نہیں تھا۔ اہل علم تشریف فرما رہے ہیں، جو مدینے سے نکال رہا ہے وہ بھی صحابی، جو نکل رہا ہے وہ بھی صحابی، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی صحابی، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی صحابی۔ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن اگر میرے اہل سنت بھائیوں تک میں پیغام پہنچانا چاہوں جہاں اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی مجلسوں میں آپ نہ جایا کریں، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو نبی کے باعزت صحابی کو گالی دے، میں اس شیعہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا جو نبی کے وفادار صحابہ کو گالی دے، میں اس شیعہ کو انسان بھی نہیں سمجھتا جو بدعوں کے دروازے میں جھکنے والے صحابہ کو گالی دے۔ لیکن ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہی ہے کہ صحابہ کی عزت کرنے کا ڈورا پیٹنے والے کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرے کہ رسول کے صحابی حضرت ابوذر غفاری کا قاتل کون تھا، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرے کہ رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ کون تھا، کبھی اپنی نسلوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو زندہ گدھے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا، کبھی نسلوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا، کبھی نسلوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ بطول کو دربار پہ کھڑا کرنے والا کون تھا۔ ہم شیعہ غریب ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاتل بھی رضی اللہ ہوتا ہے اور مقتول بھی رضی اللہ ہوتا ہے۔ جو تائید کرے وہ ہاتھ ضرور اٹھائے۔
علامہ سے مقابلہ لا یملکون الشفاعۃ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ قرآن میں کہتا کوئی شفاعت کا کرے الا من, سوائے اس من کے, بسم اللہ, الا من, سوائے اس من کے. اب میں نے اسی من کو پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھوں گا, من پڑھوں گا, من ڈھونڈیں گے کہ سفارش کرنی کس نے. بے بندہ نمازیں پڑھتا تو کس لالچ میں کہ جنت میں جائے. بابا جی میں ٹھیک ہے, روزے 30 دن پورے 16 گھنٹے کے مسلمانوں نے رکھے, وجہ اللہ سے پیار, لمبے لمبے سجدے, جنت کے لالچ. جو جیکٹ باندھ کے مسجد کی صفوں میں نماز پڑھتے نمازیوں کے درمیان آ کے پھٹ جاتا ہے, دشمنی اس کی بھی نمازیوں سے نہیں. میرا خیال آپ خاموش ہے, میں آپ سے مخاطب. اس کے پیچھے بھی جو لالچ ہے, جس نے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس نے اس سے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, مر تو نے پھر بھی جانا, یہ ایک چھوٹا سا کام اور سیدھا بغیر حساب کے تو جنت میں چلا جائے. لالچ اس کے ذہن میں تھا, پھٹ وہ مسجد میں جا کے گیا, لالچ کیا جنت. جس سے بھی جا کے پوچھو کتاب لکھنے والا جنت کے لالچ میں, ممبر پہ خطبہ دینے والا جنت کے لالچ. یہ میرا ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے, پورے مجمع سے ایک بندہ اٹھے اور میری بات کی تردید کر دے تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان میں نجکوال کے ایک ایریا میں گیا تھا, وہاں میری بات کی تردید ہوئی ہے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, بانی مجلس ختم کرے, اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا اس نے مجلس جنت کے لالچ میں نہیں کروائی. بات ٹھیک ہو تو میری تائید کی. طلعت بھائی یہ دور دراز سے جو چہرے آئے یہ جنت کے لالچ میں نہیں. ماتمی سینے پہ ہاتھ جنت کے لالچ میں نہیں مانگے. زنجیر زن چھریاں کمر پہ جنت کے لالچ میں نہیں مانگے. مجمع سے ایک بندہ بولے لیکن صدر کی قیمت ادا کرے تو میرے دل کو ٹھنڈک ہو جائے گی. ہمیں جنت کا لالچ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں مجلسوں میں بیٹھ کے جنت چھوٹی نظر آتی ہے. ہمیں مجلس میں بیٹھ کے جنت چھوٹی. استاد قمر جلالوی نے کہا تھا, میں جناب آپ کے نظر کرنے لگا ہوں, انہوں نے کہا ماتم کے عوض فردوس ملے, یہ بات ہمیں منظور نہیں. نہ پھر صدر سنیں گے, انہوں نے کہا ماتم کے عوض فردوس ملے, یہ بات ہمیں منظور نہیں. تیرے غم میں عبادت کرتے ہیں, ماتمی ہیں, مزدور نہیں. دہاڑی لے کے اجرت لے کے عبادت کریں. اختر چنیوٹی نے کہا تھا نا, اختر در بطول سے ادنا سی شے نوان, کم صرف تو نے خواہش جنت فضول. ہمیں جنت کا لالچ نہیں. کسی بندے نے ایک دکان بھی لینی ہو, 10 مرلے جگہ لینی ہو, 5 مرلے لینی ہو, اسے اللہ نے اتنا شعور دیا ہے, وہ سودا مالک سے کرتا ہے. میں تو بالکل آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, پھر بھی تائید نہیں کر رہے. چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں. سرکار بندے نے سودا کرنا ہو دکان کا, جگہ بڑی پسند آ جائے, بندہ پتا کرے یار اس کا مالک کون ہے, پتا کرے جی یہ جو گھر والے نا یہ مالک ہے. وہاں جائے, وہاں جا کے دروازے پہ دستک دے, اندر سے بوڑھے میاں باہر آئے, وہ کہ جناب وہ چوک میں جو دکان ہے وہ آپ کی ہے. کیوں؟ میں خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں. جناب آپ مالک ہے؟ نہیں, میں مالک کا سسر ہوں. ڈیڑھ یا 1 منٹ لیٹ ہے آپ مجھ سے, بڑی مشکل ہوتی ہے گرمیوں کی دوپہر کی وجہ سے. وہ کہہ جی میں مالک نہیں, سسر. سسر سودا کر سکتا ہے؟ بندہ کہے گا جی میں سودا نہیں کروں گا, جی مالک میرے متھے لگائیں میں سودا کر لوں گا. بندہ گھر چلا جائے, شام کے وقت چند بندے دروازے پہ آ کے دستک دیں, وہ دروازہ کھولے, بندے بڑے جوان تھے دروازے پہ کھڑے تھے, یار آپ ہمارے گھر گئے تھے, وہ دکان لینی ہے آپ نے؟ جی لینی ہے. آپ مالک ہے؟ نہیں, ہم مالک کے یار ہیں. بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, یار حد ہو گئی, میں نے سودا لینا ہے, مالک میرے سامنے کرو. مالک ہو گئے, مالک چھوڑ دو, ہم قریب نہیں بیٹھتے.
ہمارا اتنا بھی اثر نہیں ہے، وہ سارا دن ہمارے پاس بیٹھتا ہے، ہم سودا کروا دیں، وہ ساری زندگی بھی تم پاس بیٹھو، تم مالک نہیں ہو سکتے۔ جگہ اس کے نام ہے، مجھے اس کے سامنے کرو، وہ مجھے آگے بتائے۔ حد ہو گئی، یہ 5 بندے کی دکان ہے، ان میں تجھے پتا ہوتا ہے کہ سودا مالک سے کرنا ہے، ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے۔ سودا مالک سے کرنا بسم اللہ سرکار۔ مالک کا کیسے پتا چلتا ہے سر؟ مالک کا کیسے پتا؟ زبانی دعویٰ کوئی کرے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جگہ ایک ہوتی ہے، دعوے دار 4 ہوتے، پھر وہاں عدالتیں فیصلہ کیا کرتی، وہ کہتے کاغذ لاؤ، کاغذات سے پتا چل جائے گا کس کی پراپرٹی تھی، کس کے نام منتقل ہوئی، انتقال ٹھیک کس کا ہے، غلط کس کا ہے۔ آئے لڑائی چھوڑے، 73 فرقے ہیں، سارے جنت کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، لڑائیاں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، آؤ جنت کی رجسٹری چیک کریں۔ بھائی جھگڑے ہی ختم کر دیتے ہیں نا، نہ گالی نہ گولی، کوئی اعتراض نہیں ہے، جنت کے لیے نا سب کچھ۔ آؤ جنت کے کاغذات دیکھتے ہیں۔ میرے مالک تو قرآن میں جنت کے کاغذات دکھا سکتا ہے، خدا کہتا صرف کاغذ نہیں دکھاؤں گا، پوری رجسٹری میں نے قرآن میں چھاپ دی۔ میرے مالک کہاں سے ملے گی؟ فرمایا سورۃ طہر کھول، وہاں میں نے بے نامہ لکھا ہے۔ جن کو عدالتوں کی زبان آتی ہے وہ تو میرے ساتھ کھول دیں۔ جس نے سودے کا معاہدہ دیکھنا ہو سورۃ طہر دیکھے۔ میرے مالک سورۃ طہر میں کہا ہے؟ فرمایا یہاں دیکھ، یہاں آیت ہے بجزاہم صبرا جنتم وحریرا، میں نے تمہیں جزا میں دے دی ہے جنت بھی، جنت کی خوشبو بھی، جزا میں دے دی ہے، عطا میں نہیں۔ آل محمد نے اللہ سے جنت عطا میں نہیں لی، جزا میں لی۔ اب بندے چپ ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ عطا اور جزا میں کیا فرق ہے۔ یہ رومال میں مجلس پڑھنے سے پہلے اپنے قبلہ محترم سے کہوں سرکار مجھے رومال دیجئے، یہ رومال مجھے عنایت کر دیں، مجلس تمام ہو اس دروازے سے یہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ سکتے ہیں آصف بیٹا رومال واپس کر دو۔ کیوں؟ یہ ان کی عطا تھی، یہ واپس ہو۔ اب میں جس دکان سے خرید کے لایا ہوں اس کے سامنے سے میں 100 دفعہ بھی گزروں، رومال لہرا لہرا کے گزروں، ہائے ہائے، وہ مانگ نہیں سکتا، میں نے پیسے دیے خریدا ہے، اس کا مطلب جزا واپس نہیں ہوتی، عطا واپس ہو جاتی ہے۔ خدا کہتا آل محمد میں نے تمہیں جنت عطا میں نہیں دی، جزا میں دی ہے، تم نے قیمت دے کے خرید لی ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے، بیٹوں سے بکواؤ یا بہلول سے بکواؤ، مالک تو رجسٹری دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں مالک جنت کے کون۔ ایک آیت مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے کعبے کا پیش نماز ایک آیت دکھائے جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ صحابی بھی جنت کے مالک ہیں۔ اگر صحابی جنت کے، اگلی سطر بڑی قیمتی، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ جا کر ہر بات ہی کر سکتے ہیں، ہم ہر بات نہیں کر سکتے، ہم بڑے پابند ہو کے آپ کے سامنے اپنے مذہب کی وکالت کرتے ہیں۔ کوشش کیا کیجئے کہ قیمتی اشارے کو سمجھ لیجئے تاکہ ہمیں بات کھول کے نہ پڑھنی پڑے۔ اگر صحابی جنت کے مالک ہوتے تو ایک صحابی نے کیوں کہا تھا اپنے بیٹے سے لکھوا کے لے آ، لکھوا کے لے آ۔ بیٹے نے باپ سے کہا بابا کیوں لکھوانا ہے؟ اس نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے اور تو کام پکا کروا رہا، تو کہہ رہا لکھوا کے لے آ۔ اس نے کہا بیٹا بیٹا تو میرا ہے، یقین مجھے تجھ پہ نہیں، تیری ساری باتیں سچی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ تو نے ویسے ہی کہہ دیا ہو، یہ وہ کہہ نہیں سکتے۔ اس کا بابا اس نے کہا ہے، اس کا بیٹا منت ہے میری، منت ہے میری، ساری زندگی اگر کوئی مجھے اجر دینا چاہتا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوگا، اگلی سطر ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندہ ہی سطر کے لیے۔ اس کا بیٹا چلے جا، ابھی بحر کرم موجوں میں ہوگا، ابھی کرم کا دریا موجیں مار رہا ہوگا، میرا بیٹا میرا چاند جلدی جا اس سے جا کے کہہ دے کہ لکھ کے دے دے۔ اس کا بابا لکھوا کے لاؤں گا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا جب وہ لکھوا کے لے، اگر وہ لکھ دے، اگر وہ لکھ دے، پہلی بات تو یہ لکھیں گے ہی نہیں کیونکہ ہم نے بھی کاغذ قلم نہیں دیا تھا، آج یہ بھی تحریر لکھ کے ہمیں نہیں دیں گے، لیکن اگر
اور بیٹا وہ تو تحریر لے کے آنا بیٹا، یہ سیدوں کی تحریریں جو ہوتی ہیں نا بیٹا، یہ جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں، جنہیں یہ لکھ دینا نوکر ہے وہ سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کے حساب نہیں ہوتے بیٹا، جنہیں یہ نوکر لکھ دے کیونکہ یہ جنت کے مالک ہے۔ بیٹا سنتا رہا اور مسکراتا رہا، باپ نے کہا وہ لکھوا کے لائے گا، اسے کہا لکھوا لاتا ہوں لیکن اگلا وعدہ میرا کوئی نہیں ہے، اتنی قیمتی چیز پھر میں نے تیرے کفن میں کیوں رکھ دیا؟ اتنی قیمتی چیز پھر میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ لکھوا میں لاتا ہوں، اگر انہوں نے لکھ دیا تو پھر میں اپنے لیے سنبھال کے رکھوں۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی نے کہا اس وقت تک کوئی بندہ پولیس صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی کی محبت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ جواز الجنہ حب علی، علی کی محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ۔ کسی ایک کتاب سے، کسی ایک آیت سے، کسی ایک روایت سے ثابت تو کرو کہ صحابی جنت کے مالک ہیں۔ نبی کی حدیث الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کو حدیث نبی پڑھ رہے تھے کہ سامنے سے بوڑھا اٹھا، اسے کہ یار بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ وہ سمجھتا تھا شاید قرآن میرے نام پہ نکل آئے۔ رسول نے مسکرا کے کہا بوڑھے کا جنت میں کام کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو ہے، نبی نے مسکرا کے بوڑھا بھی جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا۔ جہاں حسنین کی سرداری ہو وہاں بڑھاپا نہیں ہوتا، وہاں صرف جوانی ہوتی ہے۔ حسن و حسین، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور جنت میں جانے کا ٹکٹ علی کی محبت۔ اور خدا نے رجسٹری رکھی ہے قرآن میں۔ اب اگلی بات میں شاید آپ کے کانوں میں سماعتوں میں پہلی بار جائے، وصول ضرور کیجئے گا۔ یہ جنت کا جو سودا ہوا نا جی، یہ سورۃ دہر میں ہوا۔ یہ سورۃ دہر کی آیتیں آئی ہیں جب آل محمد نے روٹیاں دی۔ اسے تفہیم القرآن میں مولانا ابو العالی مودودی نے بھی لکھا ہے، اسے ڈپٹی نذیر نے بھی لکھا ہے، اسے شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے، اسے ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا ہے، اسے سلیمان ندوی نے بھی لکھا ہے، اسے ابن عربی نے بھی لکھا ہے، اسے ابن ابی الحدید نے بھی لکھا ہے۔ جتنے نام مجھے ازبر ہیں وہ میں لے سکتا ہوں منبر پہ، اس کے علاوہ سینکڑوں حوالے نکالے جا سکتے جس میں اہل سنت علماء نے لکھا کہ یہ سورت تب آئی تھی جب آل محمد نے منت کے روزے رکھے تھے اور روٹیاں دی تھی۔ جب دروازے پہ کبھی فقیر آتا تھا، توجہ میری طرف پوری کریں گے، کبھی یتیم آتا تھا، کبھی قیدی آتا تھا۔ یہ منبر پہ اب جو نئی بات میں آپ کے سامنے کرنی ہے، کسی ایک مفسر نے بھی یہ نہیں لکھا کہ جو روزے رکھے ہیں ان روزے داروں میں نبی کی روٹیاں بھی تھی۔ نبی نے روزے رکھوائے ہیں، رکھا نہیں۔ اب یہ جو روٹیاں جاتی تھی یہ کس کی جاتی تھی؟ ایک جناب سیدہ کی، ایک مولا علی کی، ایک جناب حسن کی، ایک امام حسین کی، ایک روٹی بی بی فضہ کی۔ یہ جو 5 روٹیاں جاتی تھیں ان میں ایک روٹی فضہ کی ہوتی تھی۔ 3 دن روٹیاں گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا، ایک دن مسکین، وَيَتِيمًا ایک دن یتیم، وَعَسِيرًا ایک دن اسیر۔ یہاں تک کہ مولانا مودودی نے یہ بھی تفہیم القرآن میں لکھا ہے یہ کوئی فقیر یتیم نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو بھیس بدل کے روٹیاں مانگتے رہے۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو اتنی باقاعدگی سے بالکل افطار کے وقت آتے تھے اور روٹی مانگ کے چلے جاتے تھے۔ کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے، میں جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا کہ میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، مجھے اتنا تو بتائیں کہ فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، فرشتوں کا تو کھانا پینا عبادت، اوڑھنا بچھونا عبادت، جب وہ کرتے ہی عبادت ہے، پھر انہوں نے زہرا کے دروازے سے روٹیاں کیوں مانگی؟ اللہ فرشتے بھیج کے روٹیاں منگوا کے بتاتا رہا، ان کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں، ان سے مانگنا سنت ہے۔ یہ روٹیاں دیتے رہے، ان روٹیوں میں ایک روٹی جناب فضہ کی۔ روٹیاں کتنی گئی؟ 5۔ کتنے دن گئی؟ 3 دن۔ روٹیاں ہو گئی کل 15۔ خدا نے عدل کا ترازو لگایا،
ایک پلڑے میں ان کی روٹیاں رکھی، دوسرے میں قرآن کی آیتیں نکلی، روٹیاں 15، آیتیں 31۔ 15 روٹیاں 2 آیتیں لے رہی ہیں، ایک روٹی 2 آیتیں۔ آپ چپ ہو گئے، آپ نے سمجھا کہ شاید آیت ہلکی ہوتی ہے، روٹی کے مقابلے پہ آ جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں آیت کا وزن بتا دیتا ہوں۔ مصر کے چوک میں بک رہا تھا یوسف نبی، ایک پلڑے میں عزیز مصر کے خزانے، ایک پلڑے میں اللہ کا خوبصورت نبی یوسف۔ عزیز مصر کے خزانے ختم ہو گئے، یوسف کا پلڑا ہیلا بھی نہ، عزیز مصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ جناب یوسف نے اسے روتا دیکھا، فرمایا ادھر میرے قریب آ۔ نبی خریدنا چاہتا ہے تو پھر نبی خزانوں سے نہیں خریدے جاتے۔ جناب یوسف نے کہا مجھے کاغذ لا کے دے، یہ کاغذ لے کے آیا۔ قرآن کہتا ہے وہ لکھ دیا یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مجھے نہیں پتا کتنے بندے جاگ رہے ہیں کتنے سو رہے ہیں۔ ادھر یوسف نے بسم اللہ لکھا، اللہ جانے اس بسم اللہ میں کون سا نقطہ چھپا تھا، اللہ جانے اس بسم اللہ میں کون سا نقطہ تھا۔ یہی بسم اللہ یوسف کے پلڑے پہ برابر آئی، یوسف کا پلڑا اٹھ گیا۔ یوسف ایک آیت کا وزن نہیں اٹھا سکا اور فضہ کی ایک روٹی 2 آیتیں لے کے آ گئے۔ توجہ پوری سر، روٹی 1 آیتیں 2۔ اب جناب فضہ نے روٹیاں کیوں دی؟ اب یہ جو جنت کی ملکیت آئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہی روٹیوں کے بدلے میں جنت دی۔ تو اب جنت کی ملکیت میں بی بی فضہ بھی آ گئی۔ جنت کی ملکیت میں سورہ طہر کی ان آیتوں میں فضہ کا ذکر ہے۔ اب بڑا حساس معاملہ ہے اور میں بڑے احسن طریقے سے نبھانا چاہتا ہوں۔ ایک دکان پہ آپ جائیں اور اس دکان سے جا کے اس دکان میں ہوں 5 حصے دار۔ آپ کہیں جی کہ میں اس دکان سے کوئی چیز ادھار خریدنا چاہتا ہوں، وہ کہیں جی اس دکان کے 5 مالک ہیں، وہ پہلے مالک کا نام لے، آپ کہیں نہیں اس کے ساتھ نہیں میری بنتی، وہ کہیں جی دوسرے مالک، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق، اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، یہ تیسرے مالک کا نام یہ نہیں، چوتھے کا نام تعلق نہیں، جو ہی اس نے 5ویں کا نام لیا، اب اس بندے نے کہا ہاں اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، ان 4 کو چھوڑ اس کے حصے میں سے دے دے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ خدا نے کہا اگر جنت کی ملکیت میں میں نے نبی کا نام لکھ دیا، ایسے بندے بھی قیامت والے دن آئیں گے جو آل کے دشمن ہوں گے۔ شاید میں نہیں سمجھا سکتا، نبی کے دوست ہیں اور کہیں گے یا اللہ ہمیں نبی والے حصے سے، فرمایا نہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا مما آتا، معصوم نے فرمایا مما آتا اللہ حب آل محمد ماتا شہید، جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا وہ شہید ہے۔ چلے بات کو کلوز کرتے ہیں اور بات کو نتیجے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ خدا کہتا لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا سوائے من، اس من کے۔ اب یہ میری منت ہے، محنت میں نے کی ہے، اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، نتیجے میں آپ نے ساتھ ہے الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ خدا نے یہاں نام نہیں لیا، خدا نے صرف من کہا۔ میرے مالک ہم بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں بغیر نام کے سمجھ نہیں آتی، میرے مالک تھوڑی سی آسانی کر دے، بتا دے یہ من کون ہے، میرے مالک کوئی ہلکا سا اشارہ کر دے، بتا دے یہ من کون ہے۔ خدا نے کہا چلو میں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں، تو قرآن کھولتا جا، میں اشارے کرتا جاتا ہوں، تو قرآن کھولتا جا، میں اشارے کرتا جاتا ہوں۔ میرے مالک کہاں سے ملے گا؟ پھر آگے سورہ زمر میں اللہ پھر بول پڑا یومئذ لتنفع الشیء، پھر وہ دن آئے گا جب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، الا من، سوائے اس من کے اذن لہ، جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا، مجمع ابھی بھی چپ ہے، مجمع ابھی بھی پریشان ہے، لوگ ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے مالک من ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا
फरमाया आगे चलता जा, कुरान खोलता जा। अब सूरह रहमान में खुदा आ गया, आवाज है कुल्लु अलैहा फान वमन यब्का वजह रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है, सिवाय उस मन के जो तौहीद का चेहरा है। मेरे मालिक मन अभी भी समझ में नहीं आया, फरमाया कुरान की अगली आयत पढ़ के सुना दे। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह है। और इंसानों में एक ऐसा मन भी है जो सौ के मर्जियां खरीद लेता है। मेरे मालिक मन अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी 6 या 7 हाथ उठे हैं, बाकी मजमा अभी भी खामोश है। फरमाई नहीं आगे लेके चल, फिर अगली आयत पढ़ के सुना दे। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। और क़यामत वाले दिन मैं तेरी गवाही दूंगा और एक वो मन गवाही देगा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मेरे मालिक बंदे अभी भी नहीं जागे। फरमाई नहीं अगली आयत पढ़ के सुना दे। व मन सल्लज़ी यक़रज़ल्लाहु क़रज़न हसना। और एक ऐसा मन भी है जो अल्लाह को कर्ज़े देता है। मेरे मालिक मन समझ में नहीं आया, फरमाया तकवाल का सारा मजमाला गदीर के चौक में खड़ा कर मैं नबी को कहता हूँ मन दिखा भी दे, मन सुना भी दे। वो हाथ पकड़ के कहेगा मन कुन तो मौला। बिस्मिल्लाह। मन कुन तो मौला। कुन तो वो सिया है मुस्तकबिल, असल में ये जो ज़मीर है ये ज़मीर माजी की है। कुन तो था के लिए आता है। मसलन कुन तो नबीयन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अब इस हदीस को मन कुन तो मौला, मैं उसका मौला था जिसका अली मौला। या फिर दूसरा तर्जमा ये होगा जिसका मैं मौला था उसका अली मौला है। नबी किस का मौला था? नबी आदम का मौला। नहीं बात यही पे पंचायत की सूरत में कर लेते हैं। नबी आदम का मौला, अली भी आदम का मौला, क्योंकि नबी ने कहा मैं जिसका मौला था अली उसका मौला है। नबी आदम का मौला था अली। जो आदम के सजदे से इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो आदम के मौला का इनकार करे नबी नूह का मौला था, अली नूह का मौला है। और जो नूह के सफीने पे ना बैठे वो हलाक हो जाए, और जो नूह के मौला की विलायत का इकरार ना करे वो भी हलाक हो जाए। नबी इब्राहीम का मौला था, अली इब्राहीम का मौला है। अल्लाह खुदा मैं बावज़ू हूँ, मिंबर पे हूँ, रोजाना आपके चेहरों की जियारत होती है। ये शुक्र किया करो कि उसने अली की मोहब्बत हमें अता कर दी। सतर बदल के कहने लगा हूं, बनाया उसने अपने लिए था, दे उसने हमें दिया। ये उसने हमें अपनी विलायत, अपनी मोहब्बत अदा कर दी, उसका करम है। हम अज़ादारी नहीं करवाते, अज़ादारी ने हमें जिंदा रखा हुआ। हम मदरसे नहीं करवाते, मदरसों ने हमें इज्जत दी हुई। हम मदरसों में नहीं आते, ये उनका करम है कि वो बुला लेते। ये उनका एहसान है, ये करम है हुसैन सखी का।